ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تعلوا علی واتونی مسلمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوست اور عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، شریعت والا بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان و کرم یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برکات ہے اور اس کی کیا خیرات ہے۔ کئی حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی وہ دعا کبھی مردود نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ یہ بسم اللہ کے فضائل میں سے اس کا ایک فضیلت ہے۔ کل میدان محشر میں دوسری قوم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں پر رشک کرے گی اور تعجب کرے گی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں اتنی زیادہ وزنی کیسے بن گئی۔ ان کے انبیاء فرمائیں گے کہ ان کی قرآن کریم کے شروع میں ایک چھوٹی سی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی یہ ساری برکات اور خیرات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں امت محمدیہ کے سارے گناہ رکھ دیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا پلڑا جھک جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں بلکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے چوٹی کے اللہ والے گزرے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، یعنی پورے قرآن کریم کی فضیلت کو
اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر سمو دیا، اور سورہ فاتحہ اور قرآن کریم پورا کا پورا بسم اللہ کے اندر سمو دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دل و جان اور محبت سے پڑھتا ہے، سمجھو کہ اس نے پورا قرآن کریم کی فضیلت حاصل کی۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت نازل ہوئی، سارے بادلوں کو مشرق کی طرف ہٹا دیا گیا اور ہوا کو روک دیا گیا، سمندر کے پانی کو بالکل پرسکون کر دیا گیا، یعنی سمندر کا پانی ہلنے سے روک دیا گیا، اور آسمان سے شیطان کے اوپر آگ کے انگارے برسائے گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی اس میں ضرور خیر اور برکت نازل ہوگی، اس میں ضرور خیر اور برکت نازل ہوگی۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو وحی کی ابتدا بسم اللہ سے فرماتے تھے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، ایک لفظ اللہ جو اللہ رب العزت کا اپنا ذاتی نام ہے، اور ایک لفظ رحمان اور ایک لفظ رحیم، 3 نام ہیں۔ یہ جو 2 نام ہیں لفظ رحمان اور رحیم، یہ اللہ رب العزت کے اپنے صفاتی نام ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان مجھے رحمان اور رحیم سے پکارے اور میں اس کو عطا نہ کروں، یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب گھر کی لائٹ آف کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھو، جب پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو، جب گاڑی پر سوار ہو تو بسم اللہ پڑھو، جب گاڑی سے اترو تو بسم اللہ پڑھو، جب مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھو، جب مسجد سے باہر نکلو تو بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھ کر نکلو، ہر کام کی شروع میں بسم اللہ پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے کام کی ابتدا، اپنے کام کی شروعات بسم اللہ سے کرتا ہے، اس کا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا، اس کے کام میں ضرور خیر اور برکت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے کاموں کو سمیٹ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہر کام سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کہہ لیا کرو، پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ چھوٹی سی آیت ہے مگر اللہ رب العزت نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کے 3000 نام ہیں۔ علامہ ابن سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے 3000 نام ہیں۔ 1000 نام اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بتائے، 1000 نام اللہ رب العزت نے انبیاء کو بیان فرمائے، اور 300 نام اللہ رب العزت نے تورات میں نازل فرمائے، 300 نام زبور میں نازل فرمائے، 300 نام انجیل میں نازل فرمائے، اور 99 نام قرآن کریم میں نازل فرمائے، اور 1 نام جو اللہ رب العزت کا اپنا صفاتی نام ہے وہ چھپا کر رکھا، آج تک کسی کو نہیں بتایا، اور نہ اللہ رب العزت اس نام کا اظہار فرمائیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3000 ناموں کو اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سمو دیا ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم دل و جان سے کہے گا، سمجھو کہ اس نے اللہ رب العزت کو 3000 ناموں کے ساتھ یاد کیا۔ میرے دوستو، بسم اللہ کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں
اور قرآن کریم کی جو یہ صورت نازل ہوئی سورہ شعراء کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد کی تعمیری ابتدا شروع کی، جناتوں کے ذریعے کاموں کو مکمل کرنے کا فیصلہ لیا، اس کام کے اندر برکت کے لیے اور خیرات کے لیے اور کام کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اس سے میرے دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ استاد کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت استاد کی، بچے کی اور بچے کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے میرے دوست۔ اللہ رب العزت اس استاد کی اور بچے کی اور ماں باپ کی چاروں کو جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں کہ یہ چاروں جہنم سے آزاد ہے۔ شیخ حنیف صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس رک گئے کہ کیا وجہ ہے کہ صاحب قبر کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے کسی چیز کا افشا نہیں ہوا، کسی چیز کا کوئی اظہار نہیں ہوا، آگے چل دیے۔ کچھ دنوں کے بعد واپسی میں اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ صاحب قبر کا عذاب ہٹا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے کریم آقا، آپ نے اس صاحب قبر کا عذاب کس طرح ہٹا لیا اور کس عمل کی بنیاد پر آپ نے اس کو سکون اور عافیت نصیب فرمائی؟ اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، جب اس شخص کا انتقال ہوا تھا اس کا بچہ چھوٹا تھا، جب بچہ بڑا ہوا اس کی ماں اس کو مکتب میں لے کر گئی اور مکتب میں استاد کے سامنے اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری شان کے خلاف ہے اور میری رحمت کے خلاف ہے کہ اس صاحب قبر کا بچہ مجھے لفظ رحمان اور رحیم سے یاد کرے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، یہ میری شان رحمت کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس صاحب قبر کے عذاب کو دور کر دیا اور اس کو قبر میں سکون اور عافیت نصیب فرمائی۔ میرے دوستو، ہمیں تو ان باتوں کا احساس بھی نہیں، ہمیں ان باتوں کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ بسم اللہ ہمارا بچہ پڑھتا ہے اور اس کے اوپر کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دعا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا مقبول ہی ہے، وہ دعا کبھی مردود نہیں ہوتی۔ اس سے میرے دوستو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی خیر اور برکت والی اور حفاظت والی چیز کا تحفہ عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 لفظ ہیں، 19 حروف ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ اگر تم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، اللہ رب العزت جہنم کے 19 فرشتوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے جو روزانہ کے معمولات ہیں، ہمارے جو روزانہ کے کام کاج ہے، جو اچھے کام ہیں، جو بھلے کام ہیں،
ان کاموں کے شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں. جب فجر میں اٹھے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اندر جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ الحمدللہ الذی، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. جب بندہ اللہ رب العزت کو الحمدللہ کے ذریعے پکارتا ہے، اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے کی عمروں میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھا کریں، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ضرور کیا کرے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو بھی مکمل فرمائے، ادھورے نہ ہو، ہمارے کاموں میں خیر اور برکت ضرور نازل ہو. میرے دوستو، اس وجہ سے ہم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کی عادت ضرور ڈالیں. شیخ حنیف صاحب نے اپنی کتاب میں امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ لکھا. حضرت فرماتے ہیں کہ امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے چوٹی کے اللہ والے گزرے ہیں. انہوں نے 100 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت کی بیداری کی حالت میں زیارت کی ہے. اللہ رب العزت کی بیداری کی حالت میں چلتے چلتے زیارت کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے. ان کی ایک باندی تھی جو ان سے ہمیشہ نفرت کیا کرتی تھی. میرے دوست، کافی دنوں سے ان کے کھانے میں اور پینے میں زہر ملا کر دیتی تھی. امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، مگر کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. ہفتہ 2 ہفتہ گزرا. اس باندی نے کہا کہ میں کافی دنوں سے آپ کے کھانے میں اور پانی میں زہر ملا کر دیتی ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ حضرت نے فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. حضرت نے پھر سوال کیا آپ میرے کھانے میں زہر کیوں ملاتی ہو، پانی میں زہر کیوں ملاتی ہو؟ اس باندی نے کہا کہ آپ ضعیف ہو چکے ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں آپ سے آزادی چاہتی ہوں. امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام انہوں نے قسم کھا کر فرمایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام انہوں نے قسم کھا کر فرمایا، میرے نبی نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے اس میں کبھی گھاٹا اور نقصان نہیں ہوا کرتا. تو جس کھانے میں زہر ملا کر دیتی ہے اس کھانے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، اس وجہ سے تیرے زہر کا میری جسم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. جس پانی میں تو زہر ملا کر دیتی ہے اس پانی کا میرے جسم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باندی کو بڑی محبت اور پیار سے آزاد کر دیا. میرے دوستو، یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کا سب کردار ہے اور اللہ رب العزت کے پر توکل کا سب کردار ہے. امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس باندی کو آزاد کیا، اس باندی نے دوسری شادی کی. اس کے بعد امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. سفر کے دوران جس باندی کو آزاد کیا تھا اس باندی سے ملاقات ہوئی. اس باندی نے سلام کیا، امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب نہیں دیا. باندی کہتی ہے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. حضرت نے فرمایا اس وقت تو میری باندی تھی، میرے نکاح میں تھی، اب تو میرے نکاح میں نہیں ہے، تیرے سلام کا جواب میں نہیں دے سکتا. میرے دوستو، اتنے بڑے اللہ والے جنہوں نے 100 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت کی بیداری میں زیارت کی، ان کی ولایت کا کیا عالم ہوگا میرے دوست، ان کی محبتوں کا کیا عالم ہوگا، اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہوگا. اس سے میرے دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کرتا ہوں مگر سفر میں لوگ مجھ سے خوشحال نظر نہیں آتے، بڑا خستہ حال
میرا سفر رہتا ہے اور تھکان بھی بہت محسوس ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان پانچوں سورتوں کی تلاوت بسم اللہ کے ساتھ کیا کر، اور ان پانچوں سورتوں کے بعد بھی بسم اللہ ضرور پڑھا کر۔ تو جہاں کہیں بھی سفر کرے گا، اللہ رب العزت لوگوں سے تجھے خوشحال رکھیں گے اور لوگ بھی تجھ سے خوشحال رہیں گے، اور تیرا سفر بھی اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہوگا۔ تجھے سفر کے اندر کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مجربات صدیق، اس کے اندر حضرت نے بسم اللہ کے کئی فضائل رکھے، کئی فضائل بیان فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو انسان 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 7 مرتبہ پڑھے، اور واپس اخیر میں 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اپنے جسم پر دم کر لے، اپنے بچوں پر دم کر لے، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دم کر دے، اس کو سوائے موت کے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یہ امام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں اور چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جو انسان بسم اللہ پڑھے، جو انسان بسم اللہ پڑھے اور اس کی زبان میں لکنت ہو، اللہ رب العزت سے بسم اللہ پڑھ کر دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی ساری زبان کی لکنت کو اللہ رب العزت ختم فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے چوٹی کے اللہ والے گزرے ہیں، ہم نے ان کا نام بھی سنا ہے۔ جنگل میں پوری زندگی گزاری اور جنگل کے اندر میرے دوستو جناتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے، اور وہ بھی ذکر بالجہر کرتے تھے۔ ذکر بالجہر کی فضیلت میرے دوستو ہمیں عارف باللہ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے ذکر بالجہر کی جو فضیلت بیان فرمائی، ہم حضرت کے بیانات سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کی محبت دلوں میں کس طرح آتی ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت کی معرفت سے قلوب منور ہوتے ہیں۔ وہ جنگلوں کے اندر ذکر بالجہر کرتے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے کہ سفر میں ایک آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا کاغذ ملا، آپ نے اٹھا لیا اس کو اور دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ آپ کی پوری جسم کی کیفیت بدل گئی، آپ کے جسم کا رنگ بدل گیا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے اللہ کا نام، میرے اللہ کا رحمان اور رحیم صفاتی نام، وہ بھی کاغذ پر لکھا ہوا کسی نے راستے کی سڑک پر ڈال دیا۔ کہ اللہ رب العزت کی محبت اتنی بھی دلوں میں نہیں رہی کہ بسم اللہ لکھا ہوا پرچہ لوگوں نے راستے پر ڈال دیا۔ میرے دوستو، اس پرچے کو حضرت نے اٹھایا۔ اس وقت حضرت کے پاس 2 درہم موجود تھے، ان 2 درہم کا عطر خریدا، اس پرچے کو صاف کیا اور اس عطر کو پرچے کے اوپر ملا اور اس پرچے کو خوشبودار بنا دیا اور ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ میرے دوستو، جب سفر کی انتہا ہوئی، اپنی منزل پر پہنچے، جب رات کو سوئے، میرے دوستو اللہ رب العزت کے خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے بشر حافی، جس طرح تو نے میری نام کی عزت کی ہے، جس طرح تو نے میرے نام کی حفاظت کی ہے، دنیا اور آخرت میں میں تیرے نام کی عزت کروں گا، دنیا اور آخرت میں میں تیرے اعمال کی حفاظت کروں گا۔ میرے دوستو، حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت بشر بن حافی کے حالات نقل کیے ہیں۔ فرمایا ہے کہ تصوف کی لائن میں بشر بن حافی سے بڑھ کر کوئی نہیں، ذکر بالجہر میں بشر بن حافی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بشر حافی ذکر اللہ میں اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، درخت جھک کر ان کے سامنے آ جایا کرتے تھے۔
میرے دوستو تصوف میں حضرت نے یہ مقام حاصل کیا تھا، اور بڑے بڑے علماء ان کی مثال دیتے ہیں کہ تصوف سیکھنا ہے تو بشر حافی سے سیکھو، ذکر سیکھنا ہے تو بشر حافی سے سیکھو، ضربے سیکھنا ہے تو بشر حافی سے سیکھو۔ میرے دوستو یہ بشر حافی تھے جن کو جب وہ کاغذ ملا تو جسم کی کیفیت بدل گئی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نام کی انہوں نے حفاظت کی، عطر لگا کر حفاظت کی۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں بشر حافی کو مشہور کیا، ان کے نام کو بڑی عزت دی، ان کے مقام کو بڑی عزت دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت کے دن بھی میں تیرے نام کی بڑی عزت کروں گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ بسم اللہ کے کچھ فضائل تھے، یہ بسم اللہ کے کچھ فضائل تھے جس کو ہمیں عمل میں لانا ہے۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، اٹھنے سے پہلے ہم بسم اللہ کی فضیلت کو اپنے سامنے رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر اٹھیں تو ہمارا اٹھنا نور علی نور ہے۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا گاڑی پر سوار ہونا، ہمارا ہر کام، ہماری تجارت، ہمارا بزنس اگر بسم اللہ سے شروع ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی یہی بسم اللہ ہمارے بزنس میں خیر اور برکت نازل فرمائے گی، یہی بسم اللہ ہماری عمر کے اندر خیر اور برکت نازل فرمائے گی، یہی بسم اللہ ہمارے گھروں میں جب کوئی انسان 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر میں پھونک دیا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر کی حفاظت فرما کرتے ہیں۔ میرے دوستو اس گھر کی رہنے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اس گھر سے جھگڑے اور فتنے اللہ رب العزت ختم کر دیا کرتے ہیں، اس گھر سے اللہ رب العزت بے برکتی کو ختم کر دیا کرتے ہیں، اس گھر کو اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو وقت بھی ہو گیا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ بسم اللہ کے فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بسم اللہ کو اپنے دلوں میں بسا کر، کیونکہ بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، ایک لفظ اللہ ہے، لفظ رحمان ہے اور لفظ رحیم ہے۔ جب بچہ استاد کے سامنے بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت قبر میں اس کے باپ کی مغفرت کر دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو اس کے اندر کتنی فضیلت ہوگی، لفظ رحمان اور رحیم سے ہم اللہ رب العزت کو پکاریں اور اللہ رب العزت ہمیں عطا نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میری شان کے خلاف ہے، کوئی بندہ مجھے لفظ رحمان اور رحیم سے پکارے اور اس کو عطا نہ کروں، یہ میری شان رحمت کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، ہم اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ جب مسجد میں آئے بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھ کر داخل ہو، جب مسجد سے ہم باہر نکلے میرے دوستو بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھ کر باہر نکلے، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے، جب پانی پیے تو بسم اللہ پڑھے، جب اپنے کام کی شروعات کرے تو بسم اللہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہر کام میں خیر و برکت نازل فرمائیں گے، ہر کام میں اللہ رب العزت خیر و برکت نازل فرمائیں گے، عمر میں بھی خیر و برکت نازل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ای دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ